صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرماتے، اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے نا، کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے ہیں حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ کدی پنڈا دے بندے جوار بڑھتے سن تے ہتھاں تے نشان پیندے سن، اب تو نہیں نہ پڑھتے، لیکن آپ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لیں ساری دنیا دکھی ملے گی آپ کو۔ موٹر سائیکل گھر میں، پیٹرول گھر میں، ہر چوتھے دن کا کھانا ہوٹل پہ، اور بندے سے پوچھ لیں غریب بھی سب سے زیادہ وہی ہے، موبائل 75,000 کا ہے ماڑا بندہ، اس کو چھیڑ لے تو کہتا ہے دعا کرو میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے۔ بس چاند تک پہنچنے کی خواہش ہے، نیچے بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں، وہاں جانا ہے ہم نے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا، دلیر آدمی تھے پر رو پڑا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں؟ رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے۔ آج تو لوگ جنت کا سوال ہی نہیں کرتے۔ میرا نعت خان اور میرا وائس کہتا ہے اور یہ تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے، میں کہ وہ دیاں جدیاں اللہ قرآن وچ کیتیاں، اسی جنت کی جس کی نبی پاک نے باتیں کی۔ آپ بتاؤ آپ نے جنت کے علاوہ کہاں جانا ہے؟ جنت میں ہی سارا کچھ ہے، جنت میں ہی نعمتیں، جنت میں ہی عزتیں، جنت میں ہی سعادتیں، اور خدا رسول کا دیدار بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ اللہ نبی بھی وہی ملیں گے، امام حسن حسین بھی وہی ملیں گے، صحابہ کرام بھی، لیکن جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے بھائی حضور نے ہماری توجہ دلائی کہ دنیا عارضی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ عارضی۔ دیکھو ایک صحابی کا نا بڑا عالی شان محل حضور نے دیکھا تھا، اب تو 10-15 لاکھ روپیہ نقشے والا لیتا ہے، اچھا گھر آپ نے بنانا ہو نا تو 10-15 لاکھ نقشے والا مانگتا ہے، اور آپ سوسائٹیاں جا کے دیکھ لیں، میرے جیسا دیہاتی آدمی تو حیران ہو جاتا ہے۔ خیر میں نے تو پیروں کی پیر صاحب کی پجاروں دیکھ کے بھی حیران ہی ہو جاتا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں تو میں تو اکثر حیران ہی رہتا ہوں، کیا لاؤ لشکر ہیں، کیا کمال ہے، درس فقیری کا، انداز امیری کا، کیا مطلب انفرادیت ہے اور کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، تو حیران ہو جاتا ہوں۔ بہرحال حضور نے ہماری توجہ دلائی، ایک صحابی کا بہت بڑا محل تھا، ڈبل ٹرپل سٹوری، حضور وہاں سے گزرے، ایک بات بڑی تسلی سے مجھے بتائیں، ادھر دیکھیں میری طرف، بیٹا عالی شان مکان بنائے تو ابا راضی نہیں ہوتا؟ استاد پیر صاحب راضی ہوتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے کا مکان ہے، پر حضور نے وہ اتنا بلند و بالا مکان دیکھا تو حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ جب وہ صحابی گھر آئے تو لوگوں نے بتلایا حضور آئے تھے پر تیرا مکان پسند نہیں آیا، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ انہوں نے پوچھا بھی نہیں جا کے کہ حضور اس کا کیا کروں، چھت پہ چڑھے اور اوپر والی منزل گرا دی، پھر نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور جو آپ کو پسند نہیں تھا میں نے گرا دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے اتنی عمارتیں نہ بناؤ جو تمہارے لیے قیامت میں وبال بن جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا شاندار آدمی ہے کہ ان کے پیچھے میرے نبی پاک نے نماز ادا کی ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے امیر بندہ، اور دیانتداری اتنی کہ حضور نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور مالدار تھے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد نا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ تو اماں جی کہتی عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرتے اپنی بولی میں، کہتے اماں جی امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے، اور جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ مصعب ابن عمیر مجھ سے افضل تھے، جب دنیا سے گئے تھے تو ان کے وجود پر کفن بھی پورا نہیں تھا۔ میں ان سب سے چھوٹا ہوں پر اتنا مال ہے، سوچتا ہوں حساب کیسے دوں گا، اماں جی میرے لیے دعا کر دو، میں کہیں قیامت میں الجھ نہ جاؤں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا عارضی ہے۔ آپ یقین کریں فکر ہی ختم ہو گئی ہے لوگوں کی، فکر ہی، اگر کوئی بات کرتا ہے بندہ تو وہ صرف اتنی کرتا ہے کہ میرے بچوں کی دنیا اچھی ہو جائے، خدا را
میرے رسول پاک نے جو ہمیں پاک فرمایا تو بہت بڑا سبق یہ دیا کہ دنیا عارضی ہے، دنیا عارضی